السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج 4 خبروں کے حوالے سے بات ہوگی جناب. ایک تو یہ کہ کیا جمعے کو اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے. اسلام آباد کے شہریوں کے لیے عام خبر ہے, یہ سننے سے تعلق رکھے گی آپ سے کہ اسلام آباد میں کیا اسکولوں میں چھٹی ہونے جا رہی ہے, انتظامیہ کیا کرے گی, کیونکہ کال دی ہے ڈی چوک احتجاج کی پی ٹی آئی نے. وہ کال احتجاج کی کوئنسائڈ کر رہی ہے ملیشین پرائم منسٹر کے دورے کے ساتھ. تو اسلام آباد کی انتظامیہ بہت حساس ہوئی پڑی ہے. تو اب ہوگا کیا, شو ڈاؤن ہوگا, کہاں پہ مظاہرین کو روکا جائے گا اور اس حوالے سے کیا ہوگا, یہ بات بتائیں گے آپ کو. دوسرا, نواز شریف صاحب بھی کمر کس کر میدان میں آ گئے. آئینی ترمیم کے حوالے سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. اس دوران نواز شریف کا اہم فیصلہ بھی سامنے آیا ہے, اس حوالے سے بھی بات ہوگی. ایران کا اسرائیل پر حملہ, اس کی پاکستان پہ کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں, اب اسرائیل کیا کرے گا, اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے 63A کا کہ ووٹ کا حق ہوگا جو لوگ ڈیفیکٹ کریں گے, فیصلہ کیا کل آ سکتا ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. کہ آج عمران خان سے بیرسٹر علی ظفر کی ملاقات ہوگی اور اس کے بعد ملاقات کے بعد کل دلائل مکمل ہو کر فیصلے کا امکان ہے, تو یہ بھی آپ سے بات ہوگی. سب سے پہلے جی, چینل کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے, کیونکہ چینل جو ہے وہ آپ کے لائکس سے اور آپ کے تعاون سے ہی چلتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ جو تعاون کرتے ہیں, اور بعد میں بہت سارا آپ گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں, اس کے حوالے سے بتاتے بھی رہتے ہیں کہ کیا اچھا لگا کیا برا لگا. سب سے پہلے جی آتے ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے. نواز شریف صاحب نے جناب آج خطاب بھی کیا ہے. مریم نواز کا اپنا گھر اسکیم کے تحت جو لانچنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے خطاب کیا, اور بڑی لمبی دیر تک خطاب کیا. کافی عرصے کے بعد منظر عام پہ آئیں اور کافی دل کی باتیں بھی انہوں نے کیں. اور جو بڑی بات ایک یہ بھی کی کہ جی ریاست کے ستونوں نے ریاست کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. تو بیسیکلی وہ کس کی طرف اشارہ کریں, اسٹیبلشمنٹ کی طرف, عدلیہ کی طرف. گویا انہوں نے اپنے بیانیے کو ابھی تک پوری طرح تبدیل نہیں کیا, حالانکہ ان کے جو حکومتیں ہیں جو پنجاب میں اور وفاق میں, ان کے تو بیانیے تبدیل ہو چکے ہیں. اس وقت وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں دونوں گورنمنٹس. لیکن انہوں نے بہرحال جو بات کی وہ بڑی دلچسپ باتیں کی. انہوں نے بنی گالا کا نام لیا, انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا, لیکن عمران خان سے کئی دفعہ مخاطب ہوئے. انہوں نے کہا میں بنی گالا آیا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا, آپ نے کہا میں مل کے چلوں گا. پھر آپ لندن چلے گئے, لندن پلان بنایا, مظاہرے کیے, دھرنے دیے, اور آپ نے کہا کہ اس کو رسے سے باندھ کر, گلے سے باندھ کے اس کو باہر میں نکالوں گا پرائم منسٹر ہاؤس سے. کہتے ہیں یہ آوازیں دی تھیں. آپ نے کہا تھا کہ میں فلاں کو جیل میں بند کرا دوں گا, وہ کرا دوں گا. تو ڈریں اللہ سے, عاجزی اختیار کریں, یہ جو جیسا کریں گے ویسا بھریں گے, یہ کہا. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے علیون گنڈا پور کو بھی بڑا ٹیک آن کیا, اور نے کہا کہ کیا یہ بات نہیں کی جاتی کہ اپنے عوام کے لیے آپ نے کیا صوبے کیے, کیا منصوبے لگائے, اپنے صوبے کے عوام کے لیے کیا کام کیا, کوئی صحت کی سہولیات نہیں, بجائے اس کے یہ کہ لشکر کشی کرنی ہے, پنجاب کو آپ نے آ کے فتح کرنا ہے. تو اس کام کو چھوڑے, اور یہ کام ہم نہیں کرنے دیں گے پنجاب میں. گویا انہوں نے اپنا ویٹ اپنی ڈاٹر کے حوالے سے ان کے ساتھ پیش کیا کہ جی میں اب ان کے ساتھ ہوں اور وہ میدان میں آ گیا ہوں. اچھا, ایک اور خبر بھی ان کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جی انہوں نے لندن جانا تھا یا علاج کے لیے امریکہ بھی جانا تھا. اب انہوں نے جناب یہ فیصلہ کیا کہ جو بیرون ملک ان کا دورہ ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے, اور آئینی ترمیم کے بعد وہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں جائیں گے. تو گویا آئینی ترمیم آئی کہ آئی, جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے لیے تیاریاں مکمل ہیں. اور عمران خان کو کسی نے بتا دیا تھا کہ شاید 5 تاریخ کو آ جائے گی آئینی ترمیم, اور اسی والے سے انہوں نے جمعے کو احتجاج رکھا کہ جمعے کو آئیں اور ہفتے کو پہنچیں, اور ہفتے کو لوگ ادھر ہی ہوں, گھیراؤ جلاؤ یہ وہ سب ہو رہا ہو, ڈی چوک پہ ہو رہا احتجاج. اچھا جی, اگلی خبر ڈی چوک کے حوالے سے ہے, اور وہ اسلام آباد کے ناظرین کے لیے بڑے انٹرسٹ کی ہوگی. آج ہم نے ذرائع سے بھی بات کی اور پتہ چلایا کہ ڈی چوک کے حوالے سے جو پروٹیسٹ ہے پی ٹی آئی کا, وہ ان کا کیا پلان ہے اور انتظامیہ کا کیا پلان ہے. تو انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق انہوں نے مکمل تیاری کی ہے. بڑی میٹنگز ہوئی ہیں وزارت داخلہ میں بھی, ڈی سی آفس میں بھی, انتظامیہ کے اسلام آباد کے دیگر اور آفیسز میں بھی. تو بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ جی اس احتجاج کی کال کو ہر صورت ناکام بنانا ہے, اور ڈی چوک کسی صورت کسی کو نہیں پہنچنے دینا. اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلام آباد کو ظاہر ہے بند بھی کیا جائے گا. جو پروٹیسٹرز آئیں گے, اور خاص طور پہ جو کے پی سے آئیں گے, علی مین گنڈا پور, ان کو عمران خان صاحب نے کہا ہے جی اب 2 دن بھی لگا لیں, آپ نے پہنچنا ہے, رات ہو جائے دن ہو جائے, کیونکہ علی مین گنڈا پور دن کے ٹائم میں نہیں پہنچ سکتے. تو ان کو ایک رات بھی ایڈٹ دی گئی ہے کہ جی اب پہنچ جاؤ. اور بڑی کوشش کی ہے ویسے پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے عمران خان کو قائل کرنے کی کہ یار یہ بیانیے کے حساب سے بھی اچھا نہیں لگتا کہ ملیشیا کا پرائم منسٹر پاکستان آیا ہو, کوئی اچھا کام ہونے لگا ہو تو ہم احتجاج کر رہے ہوں, گلاؤ گھراؤ کر رہے ہوں. لیکن عمران خان صاحب نے کہا نہیں, جاؤ اور یہی کرو, جلاؤ گراؤ کرو, اور نہ ہونے دو. وہ دورہ ہو رہا ہے, یہ ترمیم ہو رہی ہے, جو ہو رہا ہے. اس کے بعد ایس سی او سمٹ ہو رہی ہے اگلے ہفتے, آپ کو بتائیے, یعنی 15-16 کو. اس وقت تک پاکستان میں آپ حالات نارمل نہیں دیکھیں گے. اب میاں والی وغیرہ میں آج پروٹیسٹ بھی ہوا ہے.
تو پروٹیسٹ جو جاری رہیں گے. لیکن اسلام آباد انتظامیہ نے اب فیصلہ کیا کہ سنگجانی پہ ان کو روکا جائے گا, جو قافلے آئیں گے, اور سنگجانی تک اس کو محدود رکھا جائے گا پروٹیسٹ کو. اسلام آباد کی حدود تو ہوگی لیکن ڈی چوک نہیں ہوگا. اور ڈی چوک کو بڑا کنٹینر کے ساتھ ابھی بھی آج بھی بند کر دیا گیا تھا. آج وکلا کا احتجاج تھا, تالے لگا دیے گئے ہیں. اب یہاں پہ بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے ہیں, ان دروازوں کے ساتھ تالے لگ جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ کنٹینر لا کے کھڑے کریں, آپ دروازے بند کر دیں, ان کو تالے لگا دیں, تو بس ڈی چوک بند ہو گیا. تو انتظامیہ نے واضح کیا کہ ڈی چوک ریڈ زون کا ایریا ہے, اور ریڈ زون میں کسی قسم کے مظاہروں پہ پابندی ہے, ہم یہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. اب جو کل اور پرسوں جو ہے پنڈی کے رہنے والے اور اسلام آباد کے رہنے والوں کے لیے مشکل کا آغاز ہونا چاہ رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کا رابطے منقطع ہو جائیں گے, ان کے آنا جانا بڑا مشکل ہوگا. موبائل سروس کے حوالے سے بھی کوئی تعطل کا شکار ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اسکولوں میں جو بچے آپ کے پڑھتے ہیں, جو اسلام آباد کے اسکول ہیں, ان میں خاص طور پہ تعطیل کا امکان ہے کہ جی وہ کر دی جائے گی. ابھی تک جب ہماری بات ہو رہی تھی اسلام آباد کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور باقیوں سے, تو انہوں نے کہا جی ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا, لیکن ہمیں اندازہ ہے رات کو 12 بجے جب ڈی سی آفس سے آتا ہے کہ جی کل اسکول بند ہوں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تیار ہو جائیں کہ جمعہ والے دن اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے نوٹیفیکیشنز اور سارا کچھ دیکھ لیجئے گا کہ اسلام آباد میں خدشہ یہی ہے. انلیس کہ پی ٹی آئی آخری مومنٹ پہ کہے جی احتجاج ہی کال آف کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے اس دن احتجاج, کسی اور دن کر رہے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز آپ یہ سمجھیں کہ جمعے کو اسلام آباد میں بچوں کی چھٹی ہی ہوگی اور اسکول جو ہے وہ بند ہی کیے جائیں گے. تو اس حوالے سے بھی یہ جو اسلام آباد جو ہوگا وہ بند ہوگا شاید جمعے والے دن. اس حوالے سے آپ اپنے سفری حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دے دیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیونکہ ظاہر ہے جب بھی مظاہرے ہوتے ہیں اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ کرنا پڑتا ہے اور آپ کو اپنی حکمت عملی ترتیب دینی ہی پڑتی ہے. اچھا, تو ایران نے رات گئے جی اٹیک کر دیا اسرائیل پہ, کوئی 400 سے زائد بیلسٹک میزائلز یوز کیں, جو کہ بین البر اعظمی میزائل جن کو کہتے ہیں, بہت بڑے بڑے میزائل. لیکن وہ جا کے لگے, کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا, لیکن یہ ایک پینک کی سچویشن پیدا ہوگی پورے خطے میں. اب اس وقت پینک کی سچویشن ہے, اور ایک جنگ جو تیسری عالمی جنگ, اس کے خدشے کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ کیا تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی اور خطہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. لیکن اس کے پاکستان کے اثرات پہ جو اثرات ہوں گے, میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوں. ویسے تو اسرائیل کا بڑا نقصان نہیں ہوا, لیکن اسرائیل نے کہا ہے کہ ایران نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور ہم بدلہ لیں گے. تو اسرائیل کا جو بدلے کا اسکوپ ہے وہ کتنا ہوگا. چونکہ نقصان نہیں ہوا تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ایران کی کسی نیوکلیر سائٹ کو ٹارگٹ کیا جائے اور بدلہ ان کی طرف سے بھی لے لیا جائے. لیکن جو ایران کا رسپانس تھا اور جو ایران کا اٹیک تھا وہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ ایران پہ انٹرنل پریشر بہت زیادہ تھا اپنی کانسٹیٹوئنسی کا, کہ جی آپ کے دیکھیں کہ آپ اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہو چکی ہے, اس کے بعد آپ حزب اللہ کے چیف کی شہادت ہو چکی ہے, آپ کب بدلہ لیں گے. اور آپ کی جو اپنی ریولوشنری گارڈز کے جو بڑے کمانڈر ہیں وہ بھی لبنان میں شہادت ان کی بھی ہو چکی ہے. حزب اللہ کی تو ٹاپ لیڈرشپ پوری کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے. تو آپ اگر رسپونڈ نہیں کریں گے اور یہ آپ ہی کی پراکسیز تھیں, تو پھر دنیا میں کیا میسج جائے گا کہ آپ اپنے دوستوں کا ساتھ نہیں دیتے. تو اس لیے کل یہ کیا گیا اور اٹیک تو ہوا, مگر اس کے بعد بڑا جانی نقصان نہیں ہوا, جس کی وجہ سے تھوڑی سی مایوسی بھی ہے کہ اسرائیل کو تو کچھ نہیں ہوا, وہ وہیں کھڑا ہے. ان کے پاس آئرن ڈوم سسٹم ہے جو میزائل کا جدید ترین دفاع کا نظام ہے. پہلے پیٹریاٹ نظام تھا, اب یہ نظام ہے جس کے تحت زیادہ تر میزائلوں کو فضا میں ہی روک لیا جاتا ہے. اور جو خاص طور پہ سینسٹیو ان کی تنصیبات ہیں, نیوکلیر تنصیبات ہیں, جو عوامی مقامات ہیں, ان کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. باقی جو میزائل جو گرتے ہیں وہ بھی عام جگہوں پہ گرتے ہیں, جا کے باغوں میں یا کسی پارکوں میں, خالی جگہوں میں, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو ابھی تک اسرائیل کی طرف سے کوئی جانی نقصان کی رپورٹ نہیں آئی. اب جو اس کی امپلیکیشنز ہیں کہ آپ دیکھیں اس کی پوری دنیا کے لیے امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کہ آئل پرائسز اوپر ہو سکتی ہیں. ایران جو دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر ہے آئل کا, تو وہ جو ایران کی وجہ سے جو مسئلہ ہوگا کہ آئل کو دنیا میں کئی ملکوں میں, حالانکہ ٹریڈ ان پہ بین ہے, لیکن کئی ملکوں میں ہوتی ہے. پاکستان میں انلیگل آئل کی ایران کا آئل آتا ہے, ملینز آف لیٹرز آتا ہے, تو وہ پاکستان میں بھی آئل کی پرائسز کو ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اور انٹرنیشنل آئل کی پرائسز ویسے بھی اگر وار چھڑ جائے تو جو کروڈ ہے, سعودی آئل ہے, باقی جگہوں سے جو آئل آ رہا ہے, وہ بھی اس کی پرائسز متاثر ہو سکتی ہیں اوپیک کنٹریز کی. تو اس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی دوبارہ آ سکتی ہے. کل جو جس طرح کا بتایا گیا, پاکستانی گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ 6.9 شرح ہو چکے ہیں مہنگائی کی, یعنی کم ہو کے 34-36 سے. تو وہ ساری ہو سکتی ہیں دوبارہ سے انسیٹل ہو سکتا ہے, اور پاکستان کے نیبر میں ایک جنگ چھڑے تو پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ جنگ کا بادل جو ہے یہ چھٹ جائیں اور زیادہ بڑا ریٹیلیٹری اٹیک نہ ہو. اگر اسرائیل اب خاموش ہو جاتا ہے تو جنگ رک جائے گی, اور اسرائیل کو بڑا اٹیک کرتا ہے تو پھر ایران کو دوبارہ رسپونڈ کرنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل بڑا اٹیک نہیں کرے گا اور ہم بچ جائیں گے. اچھا جی, سپریم کورٹ میں آج جو کیس تھا 63A کا, وہ تو اب فیصلے کے قریب پہنچ چکا ہے, اور اس میں آج بھی بحث ہوئی, اور آج اس میں ایک بہت اہم نقطہ سیٹل ہو گیا, اور وہ تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے.
جو ترمیم اس میں کی گئی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں، جس میں آپ چیف جسٹس کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے ساتھ اپنی مرضی کا کمیٹی میں ایک جج رکھ سکتے ہیں. ایک جج تو سینئر پونے جج ہوگا جو کہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، دوسرا جج جو ہے چیف جسٹس منتخب کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنا منتخب کر رکھا ہے جسٹس امین الدین کو. آج وہ بحث کی، انہوں نے کہا جی کمیونٹی کی تشکیل غلط ہوئی ہے اور یہ طریقہ غلط ہے، تو اس کو کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا. تو گویا اب وہ لیگل پریسیڈنٹ بن چکی ہے، وہ کورٹ میں طے ہو گیا کہ ان کا اعتراض مسترد ہو گیا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو اس کو تحفظ عدالت کی طرف سے مل گیا. دوسری طرف آج عدالت میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ بھی ہوا کہ مصطفین کاظمی صاحب جو کہ سی ڈی اے میں سینیٹیشن ڈائریکٹریٹ میں تھے، ڈی ایم ایم میں ہوتے تھے، سی ڈی اے کے ممبر بن کے ریٹائر ہوئے، سی ڈی اے کے آفیسر تھے، ڈائریکٹر بھی تھے، انہوں نے جناب چیف جسٹس کے ساتھ جا کے بدتمیزی کر دی اور ان کو چڑھائی کر دی. انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب آپ کر کے دکھائیں فیصلہ، ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے، ہمارے باہر 500 وکیل کھڑے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو میں باہر نکلوا دوں گا. انہوں نے کہا آپ کر ہی سکتے ہیں. پھر یہ بہت انپریسیڈنٹڈ تھا کہ کوئی ایسا وکیل جو کہ سپریم کورٹ کے کیسوں کے حوالے سے مشہور نہیں ہے، وہ تو ڈی ایم اسلام آباد کے ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر کے طور پہ مشہور ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں. تو انہوں نے پی ٹی آئی کا، انہوں نے کہا جی میں پی ٹی آئی کو نمائندگی کرتا ہوں. حالانکہ چیف جسٹس نے علی ظفر سے پوچھا کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ ہمارے نمائندے نہیں. تو انہوں نے ایسی حرکت کی، کیونکہ وہ ڈونٹ بیکری والے سٹائل سے انسپائر ہو کے انہوں نے کہا کہ جی بدتمیزی کو تو بڑا ریوارڈ کیا جاتا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا جی مصطفین کاظمی صاحب کے ٹویٹر پہ فالوور کوئی 4-5 ہزار سے 10-12 ہزار ہو چکے ہیں، کیونکہ جو بھی بدتمیزی کرے گا اس کو فائدہ ہوگا. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ کروں. حالانکہ ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا نہیں، ان کو گرفتار نہ کریں، بس کورٹ سے نکال دیں. انہوں نے پولیس کو گرفتاری سے ان کو باقاعدہ روکا. لیکن اس دوران علی ظفر نے دلائل دینے تھے، بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے کہا جی میں عمران خان سے مشاورت کے بغیر دلائل نہیں دے سکتا، تو مجھے وقت دیا جائے، عمران خان سے ملنے کا موقع دیا جائے. تو چیف جسٹس نے ان کو موقع دے دیا. انہوں نے کہا جی آپ آج مل کے آ جائیں، آج ہی آج ملیں. گویا کل انہیں دلائل دینے ہوں گے، اور کیا پتہ کیا دلائل دیتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وہ بائیک آؤٹ بھی کر دیں عدالتی کارروائی کا کہ جی میں اس بینچ کو نہیں مانتا. کیونکہ دلائل جو بھی دیں گے، اگر دلائل یہ دیتے ہیں کہ جی ڈیفیکشن کے ساتھ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو یہ دلائل تو ان کے اپنے ہی رویے کے خلاف ہوں گے. کیونکہ جو وکلا برادری وہ سب سمجھتی ہے کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا. جو بندیال کورٹ کا فیصلہ تھا 2022 میں، یہ فیصلہ بالکل غلط تھا. یہ اس کی کوئی بندہ دفاع نہیں کر سکتا، کوئی بھی. سب کہتے کیا ہیں، پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں فیصلہ غلط تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اس کو ریویو نہیں کرنا چاہیے. لیکن سارے یہ کہتے ہیں کیوں غلط تھا، کیونکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ ووٹ دے گا اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف، وہ سیٹ کھو دے گا، وہ ہو جائے گا، ڈی سیٹ ہو جائے گا. تو ڈی سیٹ ہو گیا. لیکن جو بندہ ووٹ جس کا کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، گویا آپ نے غلطی نہیں کی، آپ کو سزا کس چیز کی ملے گی. تو یہ تو قانون کے جو بیسک پرنسپل ہیں اس کے بھی خلاف تھا. اور جو جسٹس بندیال صاحب کے 5 رکنی بینچ، جس میں جسٹس منیب صاحب بھی تھے جو کہ کل نکل گئے ہیں، اس نے یہ فیصلہ دیا تھا. جسٹس اعجاز الحسن بھی تھے، اور 2 ججز جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا وہ اس بینچ میں شامل ہیں. تو یہ فیصلہ تو آنا ہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کل آ سکتا ہے. کل محفوظ کم از کم ہو سکتا ہے، دلائل مکمل ہو جائیں گے. اور کل نہیں ہوگا تو پرسوں آ جائے گا، لیکن کل کے چانسز بھی ہیں کہ کل اس فیصلے کے حوالے سے کم از کم محفوظ کر لیا جائے، دلائل مکمل ہو جائیں گے. کل کے حد تک یہ جا سکتا ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گا. اور کیس بڑا کلیئر سا ہے، نظر ثانی کا کیس ہے، اور اس میں چانس کیا ہے کہ ووٹ کا حق مل جائے گا، نظر ثانی منظور ہو جائے گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ حکومت کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. حکومت کے پاس جو 2 اکثریت کے لیے نمبر کم ہے، وہ جناب ڈیفیکشن کے ذریعے ان کے پاس حاصل ہو جائیں گے، اور وہ اس طریقے سے آئینی ترمیم منظور کروا لیں گے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ حتمی فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہر صورت میں آئینی ترمیم منظور کروانی ہے، کم وٹ میں. اس حوالے سے بلاول بھٹو ایکٹیو ہیں. مولانا سے آج جا کے عرفان صدیقی نے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان سے کہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ رکھا جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی حکومت نمبر پورے کر چکی ہے، مگر ان کو پھر بھی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر سینٹ میں ساتھ ہوں گے تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ سینٹ میں ڈیفیکشن بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا. اگر 63A کا فیصلہ آ جاتا ہے، اس سے لنکڈ ہے آئینی ترمیم کی ٹائمنگ بھی. اور آئینی ترمیم جو ہے وہ اس ہفتے کے اینڈ پہ نہیں ہوتی، تو اگلے ہفتے کے شروع میں اس پہ بات ہوگی. اور آئینی ترمیم جو ہے اگلے آنے والے 8-10 دنوں میں لازمی پاس ہونی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں یہی ڈیڈ لائن ہے اور یہی اس کا وہ طریقہ ہے. تو یہ اس پہ نمبر پورے کیے جا رہے ہیں. مولانا صاحب کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ جی اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں بھی دیں گے تو ہمارے نمبر پورے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ساتھ رکھیں. آج عرفان صدیقی بھی ان سے ملے ہیں، ان کو کہا کہ ہم ہر صورت میں آپ کو ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں. اور مولانا صاحب بھی جب دیکھیں گے کہ تیل کی دھار ادھر ہے، تو گو کہ پہلے تو بڑی سخت پوزیشن اٹھا چکے ہیں کہ جی نہیں میں نہیں مان رہا، لیکن لگتا یہ ہے کہ مولانا صاحب بھی آخری اس وقت کا انتظار کریں. انہوں نے باقاعدہ پی ایم ایل این کو کہا ہے کہ آپ اپنے نمبر پورے کریں، میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گا. تو وہ نمبر پورے کریں گے، اور ساتھ کچھ اعتراضات ظاہر ہے، کچھ مسودے میں ترمیم ہوگی، اور وہ
پیش ہو جائیں گے اور پھر ترمیم کا جو ہے نا فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ تھی جی آج کی اپڈیٹس. امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی. دیکھتے رہیے آج کا سچ.